پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ لوگ ملے، کیا کرتا وہ بڑے صاحبوں کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنا وہ اسٹرانگ گروپ ہے کہ وہ ایک ان پورا کا۔ گینگ. ہاں بالکل اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کے پیچھے پولیس والے بھی ایسے افسران ہیں کہ جو ان کو ٹیک دے۔ یہی گزارش ہے اسلام آباد آئی جی سے کہ میری ہیلپ کی جائے، میرا 45 لاکھ روپیہ ہے، اس کو فیملی کو لے کے آئے تو آگے پولیس کھڑی تھی جی، بولے نہیں ہم نے بندہ لے کے جانا ہے، اس سے کوئی پروف ہم نے نہیں لے۔ جو خریدتا تھا ان گینگ سے تو اسی کو چور بنا دیتے. فرقان ہے ایس ایچ او فرقان گجرات کا، اس نے 1.5 لاکھ روپیہ لے کے اس نے اس گاڑی پہ ایف آئی آر کا پروف دکھایا، وہ چلے گئے واپس۔ بولا چور ہوتا تو اس کے نمبر چینج کرتا نا۔ میں بولا اسٹام تو میں نہیں دوں گا، کہتے ہیں ذرا مجھے 15 لاکھ دو، بقایا ٹائم کر کو درخواست دے دو تو وہ انہیں پریشان کر دیتے ہیں، اگلے کو تھرڈ کر دیتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد I-10 سیکٹر میں، جہاں پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا کامران صاحب۔ رانا کامران صاحب کے ساتھ ایک نوسر باز گروپ نے ایک ایسی نوسر بازی کی کہ جس کے پاکستان کے اندر تاریخی مثال جو ہے نہیں ملتی، اور یہ ایک ایسا گینگ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو کہ لوگوں کو مختلف ویز میں گاڑیوں کو فروخت کرتا ہے، اور گاڑیوں کو ہی نہیں، ایک گاڑی کو بار بار فروخت کیا جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گروہ کے پاس، اس گینگ کے پاس کچھ 8 سے 10 یا کچھ لگ بھگ اس کے قریب گاڑیاں موجود ہیں، اور انہی گاڑیوں کو ریپیٹلی بار بار لوگوں کو سیل کیا جاتا ہے، اور مختلف بہانے بازی سے، مختلف طرح سے ان کی جانب سے جو ایک پروپیگنڈے کرتے ہوئے انہی گاڑیوں کو دوبارہ سے پھر لے لیا جاتا ہے انہی کلائنٹ سے کہ جن کو وہ فروخت کی جاتی تھی۔ رانا کامران صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، انہوں نے 2 گاڑیاں خریدی ہیں، اور وہ گاڑیاں خریدنے کے بعد لیکن مجبوراً وہی گاڑیاں، انہوں نے جو گاڑیاں خریدی دوبارہ سے ان کو فری آف کاسٹ اس گینگ کو واپس کرنا پڑی، اور اس طرح سے ان کے پاس اب کوئی گاڑی بھی نہیں ہے، اور تمام تر جو اماؤنٹ انہوں نے لگائی ہے، جو تمام تر پرچیزنگ کے لیے جو رقم لگائی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئی۔ رانا کامران صاحب، یہ واقعہ کیا ہے اور کون سا ایسا گینگ تھا کہ جس کے ساتھ آپ کا یہ ایشو بنا؟ السلام علیکم۔ بس اسی طرح میں نے ان سے گاڑی خریدی ہے، جب خریدی تو اسٹام بھی کیا ہے، ہر چیز میں نے چیک کی، اس ٹائم کوئی پرچہ گاڑی پہ نہیں تھا۔ بس میں نے گاڑی ان سے خریدی ہے تو بیٹھ کے بات ہوئی ہے، میں نے ان کو 25 لاکھ روپے اماؤنٹ دی ہے، پھر پہلے اسٹام کی ہے، اسٹام جو ہوتا ہے قانونی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کرنی پڑتی ہیں نا، تو میں نے کر لی۔ پھر گاڑی بھی میں نے چیک کی، ٹھیک ہے، اور تھانے میں ایک دوست ہے، اس سے یہ چیک کرو پرچہ تو نہیں، انہوں نے دیکھا ہے کوئی پرچہ نہیں ہے گاڑی، میں بولا ٹھیک ہو گیا۔ گاڑی پھر رکھی ہے، جینون نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھی، کرا کے 1.5 سال گاڑی میرے پاس رہی ہے۔ جب 1.5 سال کے بعد وہ مالک آئے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے، جی گاڑی ہماری ہے، تو یہ وہ، میں نے بولا یار میرے پاس پروف ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ لگا کہ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں، اس کو پیچھے کر لیتے ہیں کہ بھئی اب تم اس کا فون نہیں اٹھانا تو ہم اس سے بات کریں گے۔ آئے ہیں گاڑی لینے، لیکن میں نے ان کو پروف دکھایا، وہ چلے گئے واپس۔ پھر انہوں نے تقریباً 6 ماہ بعد پھر وہاں سے انہوں نے کچھ ایس ایچ او فرقان ہے، ایس ایچ او فرقان گجرات کا، اس نے 1.5 لاکھ روپیہ لے کے اس نے اس گاڑی پہ ایف آئی آر کاٹی ان سے، ہاں جی بھئی چوری ہو گئی ہے۔ پھر جب ایف آئی آر کاٹی تو میری گاڑی روڈ پہ کھڑی تھی، تو میں گیا ہوا تھا فیملی کو باہر لینے کے لیے، اس ٹائم یہ رولے گولے تھے، ٹریفک جام تھی۔ جب میں فیملی کو لے کے آیا تو آگے پولیس کھڑی تھی، جی یہ تو گاڑی چوری کی ہے۔ میں بولا کس طرح چوری کی ہے یار، یہ تو گاڑی پہ نمبر پلیٹیں بھی جینون لے کے گھوم رہا ہو، چوری کی گاڑی پہ تو نمبر چینج کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لے گئے، شکر ہے وہ پھر ودائی تھانے والے لوگ اچھے تھے، انہوں نے بولا چور ہوتا تو اس کے نمبر چینج کرتا نا وہ، تو یہ تو جینون نمبر پلیٹ پہ گھوم رہا ہے۔ یہ کرتے کرتے وہ ایک جج کا لیڈر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے بس ان کے ساتھ کوئی فون شون پہ بات کروائی، کوئی اوپر سے ان کو تھوڑا سا ڈرایا، تو انہوں نے بولا نہیں ہم نے بندہ لے کے جانا ہے، اس سے کوئی پروف ہم نے نہیں لینا ہے، ادھر سے گاڑی اور اس کو لے کے لازمی ہم نے جانا ہے۔ اسی ٹائم تقریباً 10-15 منٹ میں، 10 منٹ بھی زیادہ ہوں گے شاید، اس سے پہلے بات چھوٹی سی ہوئی تو ساتھ ہی گاڑی میں لالا تو چلیں جی گجرات لے گئے۔ ادھر گئے تو مجھ سے معلومات نہیں، کوئی بات نہیں یار، میں نے ان کو سارا پتہ تھا نا کہ یہ ہماری گیم ہے، تو میں بولا زیادتی کر رہے ہو، کہتے زیادتی ہے ہم نے کہیں کی ہیں، تم کیا چیز ہو۔ ہاں ایس ایچ او کا، وہ جو بلا تھا، جج کا لیڈر تھا، وہ آ کے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، کہتا ہے یہ ان کام ہوتے ہیں پر تم اسٹام منگواؤ۔ میں بولا اسٹام تو میں نہیں دوں گا، تصویر ہے میرے پاس، اسٹام میں تصویر ہو، جو شکر ہے کہ اے ایس آئی تھا، اس شروز نام تھا اس کا، اس کے پاس تفتیش تھی، اس کو جب وہ میں نے پروف دکھا دیا موبائل میں، اس نے شکر ہے وہ لکھ دیا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، یہ خریدار پایا گیا ہے،
چور شور نہیں یہ وہ پھر اسی شہروز نے مجھے بتایا کہ یار یہ تمہارے ملی ہوئی بھگت ہے، اس میں تمہیں شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، شور جتنا ڈالو گے اتنا اپنے اوپر ٹینشن بناؤ گے، تو یہ چھوڑ دو، تم چپ رہو، تم یہاں سے نکلو پھر اگلا کام کرنا، میں تمہیں انشاءاللہ ادھر سارے مجھے پتہ ہے کہ تم ان چیزوں میں نہیں ہو لیکن تم نے خریدی ہے، لیکن یہ پورا گینگ ہے ادھر کا ملا اچھا ہوا ہے۔ مطلب جو خریدتا تھا ان گینگ سے تو اسی کو چور بنا دیتے تھے؟ ہاں اسی کو چور بنا دیتے تھے، پھر جہاں ان کے پاس جس سے گاڑی کے لے کے نہیں جا سکتے تھے نا، ان کے پاس ڈپلیکیٹ چابی بھی ہوتی تھی، یہ ڈپلیکیٹ چابی بنا کے جو بندہ کی شاپنگ پہ چلا گیا، بچوں کے ساتھ باہر چلا گیا، گاڑی کھڑی کی چلا گیا، تو پیچھے سے یہ گاڑی بھی لے جاتے تھے، اگلا بندہ تو پریشان ہو جاتا تھا۔ اب اسٹام پہ تو ایس ایچ او یا پولیس پرچہ بھی نہیں کاٹتی تھی، وہ کہتی تھی اس پہ کہاں پرچہ ہوتا ہے، یا اس پہ 420 کا ہی پرچہ ہوگا، 420 میں تو پیمنٹ نہیں ملتی ہے، 420 میں تو وہ اگلے دن ہی بیل ہو جاتی ہے، 2 دن بعد بیل ہو جاتی ہے، تو پھر اسی طرح ہر بندہ پریشان۔ ادھر بہت اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور اظہر جیلانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ گجرات کا گینگ ہے، اس کے ایک کا نام عادل ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ٹھیک ہے، اور ایس ایچ او کا نام ہے فرقان۔ ان کا جو گینگ کا حصہ ہے سارا؟ ہاں یہ گینگ کا حصہ ہے یہ پورا۔ پنڈی میں بھی اور بھی بہت بندے ہیں، مجھے نام تو نہیں پتہ، میں شکلوں سے جانتا ہوں ان کو۔ ہاں جو گجرات میں انہوں نے شو روم بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے گاڑی رینٹ پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بیچ دو، پھر ہم پکڑ لیں گے ان سے، اس طرح کے واقعات۔ اب میرا 45 لاکھ روپے اس بندے پہ بنتا ہے، کسی پولیس والے نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں نے ان کو پروف دکھایا، وہ پرچہ کہتے جی ہم 420 کاٹیں، میں کہا 420 کس طرح کاٹیں گے، چوری کی گاڑی بیچی ہے تو اس پہ چوری کا پرچہ ہوگا نا، کہ بھئی یہ چوری کی گاڑی اس نے بیچی ہے، یہ تو چور ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی 420 کا پرچہ ہوگا، وہ بھی ہم تم سے 50,000 روپیہ لیں گے تو 420 کا پرچہ کاٹیں گے۔ درخواست آپ نے کون سے تھانے میں دی تھی؟ میں درخواست کیا، میں باتیں کی ہیں تو انہوں نے مجھے پریشان کر دیا، میں کیا میں یار کیا درخواست دوں ادھر، تو 50,000 کس چیز کا وہ کہہ رہے ہیں؟ کہ بھئی پرچہ کاٹیں گے، وہ بھی 420 کا، اچھا ہاں خالی 420 کا، 420 میں تو 2-3 دن میں ادھر ہی بیل ہو جاتی ہے، تو نہیں میں نے پھر میں کہا یار کیا کروں، پھر اس بندے کے پیچھے میں گھومتا رہا۔ اب وہ گرفتار ہوا ہے کرال تھانے میں، وہ بھی کسی کی گاڑی کے لین دین میں گرفتار ہوا ہے، ہاں جی ادھر گرفتار مجھے پتہ لگا ہے، تو بس میری یہی گزارش ہے اسلام آباد آئی جی سے کہ میری ہیلپ کی جائے، میرا 45 لاکھ روپیہ ہے اس کے اوپر۔ اچھا کامران صاحب، پتہ چلا ہے کہ اس کے علاوہ کتنے متاثرین ہیں، جیسے آپ کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوا ہے، کتنے اور لوگ ہیں جن کی گاڑیاں اس نے ایسے ہی ان کو فروخت کی ہیں اور پھر ان کو چور ڈکلیئر کر کے اس کے بعد ان کے ساتھ پھر زیادتی کی گئی ہے، اور ان کو جو ان کی اماؤنٹ تھی جس سے انہوں نے پیسے لگائے ہیں وہ واپس بھی نہیں کی، وہ گاڑیاں بھی لے لی ہیں؟ ہاں بہت ہیں ادھر، یہ بہت زیادہ ہیں، جو ملتا تھا وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ بھی یہی پارٹ کیا ہے، یہ فلانا گجرات کا ہے، فلانا کہتا ہے ہم کیا کریں، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی 420 کا ہی پرچہ کٹے گا، اس پہ تو چوری کا نہیں ہو سکتا ہے، میں تو 420 کا کیا کریں گے، 420 میں تو 3 دن بعد یا 5 دن بعد انہوں نے کہا اس کی بیل ہو جائے گی، تم کسی طریقے سے اس سے پیسے لے لو، جب ایف آئی آر کٹانی ہے تو ہمیں 50,000 روپے دو گے، یہ اماؤنٹ دو گے تو ہم ایف آئی آر تمہاری کل تک کاٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اچھا کامران صاحب، یہ جیسے آپ اس سے متاثر ہوئے ہیں، آپ شکار بنے، اور کتنے لوگ شکار ہوئے ہیں، اور بھی کئی لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں فیوچر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی معلومات کے لیے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیسے ٹریپ کرتے ہیں بندے کو، پھر کیسے پیمنٹ لیتے ہیں آپ سے، اور اس کے بعد گاڑی فروخت کرتے ہیں، پھر گاڑی فروخت کرنے کے بعد وہ کیا ایسے نوسے بازی کرتے ہیں، کس طریقے سے جو اماؤنٹ ہے جس نے لگائی ہوتی ہے اس کو واپس بھی نہیں کرتے، اور گاڑی بھی کس طرح سے واپس لے لیتے ہیں؟ یہ انہوں نے جعلی کارڈ بنایا ہوتا ہے گاڑیوں کا، ٹھیک ہے، گاڑی کا جعلی کارڈ ہوتا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ جو جن کی مالک کی گاڑی ہوتی ہے نا وہ ان کو ڈپلیکیٹ کارڈ بنا کے دیتا ہے، کہتا ہے کہنا یہ بینک کی گاڑی ہے، پھر ایک چھوٹا سا جعلی اسٹامپ بنایا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو پیچھے ٹائم پہ خریدی ہے تو میں ابھی پیسے چاہیے تو میں نے بیچنی ہے، تو پھر اگلے بندے کو یہ گاڑی دکھاتے ہیں، وہ اگلا کو کہتے ہیں یار مجھے 15 لاکھ دو، بقایا ٹائم کر لو، وہ اگلا کہتا ہے جی میرے پاس 10 لاکھ ہے تو بقایا ٹائم کر لو، اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں جلدی، کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کرو، وہ پھر اسی ٹائم پھر جاتے ہیں اسٹام کرنے کے بہانے جاتے ہیں، لیکن کسی ٹائم اسٹام کہتے ہیں یار ایسے کرو مجھے پیسے دے دو، یہ گاڑی رکھو میں جاتا ہوں تو پھر آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری بات ہے، بندہ کہتے ہیں یار اتنی مہنگی گاڑی ہے چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں جائے گا یہ، کہیں بھی نہیں جائے گا، اس کی کاپی دے جاتے ہیں، وہ اتنے یقین میں ہی وہ دیکھتا رہتا ہے، وہ پھر واپس ہی نہیں آتا ہے، وہ آج کل کرتا گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے واپس نہیں آتے، واپس بھی نہیں آتے ہیں کہ، لیکن پھر وہ گاڑی جب دیکھو نا ابھی چلا رہا ہے کہیں جاتا ہے تو پیچھے سے گاڑی نکال کے دوسری چابی سے لے جاتے ہیں،
وہ ادھر ہی بیچارہ پریشان، کیونکہ اس کے پاس بھی پروف نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس اسٹامپ نہیں ہے، میں کیا کروں، اچھا کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ شکر ہے میں نے تو اسٹامپ کر لیے تھے، میرے یہ چانس سے تھوڑے بچ گیا ہوں میں، نہیں تو میرے پاس یہ اسٹامپ نہ ہوتا تو یہ چوری کا پرچہ میرے کے اوپر تھا، پکا تھا، میری بیل نہیں ہونی تھی۔ اچھا باقی جو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ایسے، تو اسی طرح سے واردات ڈالی گئی ان کے ساتھ؟ وہ کئی ایسے ہیں، ہاں کئی ایسے ہیں جو جن کے پاس اسٹامپ تھا، ان کے ساتھ مکا کر لیتے تھے کہ تم ادھر، تم کہنا میرا اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہے، وہ پھر پرچہ ڈسچارج ہو جاتا تھا۔ ان کے ساتھ پہلے ہی کٹ مٹ کر لیتے تھے، کیونکہ اس کے پاس پروف ہوتا تھا، وہ کہتا ہے اتنے لمبے چکروں میں نہیں پڑیں گے، ہمارے بھی پیسے لگیں گے، تو اسے سمجھاتے تھے نہیں تو بھائی ہم اپنے علاقے میں تمہیں لے جائیں گے۔ وہ اکثر اس تانے میں لے جاتے ہیں نا، پر میرا اس تانے میں گیا تھا لیکن انہوں نے میرا پروف نہیں پیش کرنے دیا تھا، اچھا اسٹامپ نہیں پیش کرنے دیا تھا، کہ انہوں نے پیچھے سے پروچ لڑائی ہوئی تھی، جج کا فون کروایا تھا SHO کو، اس نے بولا تھا اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کرتا، وہ بڑے صاحبوں کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا کامران صاحب، آپ نے کون کون سی گاڑیاں ان سے خریدی تھی؟ میں نے ایک ہونڈا سیوک لی تھی بلیک کلر کی، ٹھیک ہے، 17 ماڈل تھا جی، اور GLI وہ لی تھی RS SR تھی جی، SR تھی، اس کا بھی اسٹامپ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور 474 نمبر تھا اس کا، وہ بھی مطلب کہ یہ ٹوٹا کرولا نہیں ہے، اس کی تھی، ہونڈا سیوک تھی بلیک کلر کی۔ انہوں نے میرے سے بہت زیادتی کی ہے، اب میں کیا کروں، میں کسی کو کیا کہوں، اب IG صاحب ہیں، وہی کچھ تو کہیں گے کہ بھائی اس کا پرچہ کاٹو، بقایا پولیس تو نہیں کاٹتی، وہ تو نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ تو اپنا کہتے ہیں پیسے دو، یا ان کو درخواست دے دو تو وہ انہیں پریشان کر دیتے ہیں، اگلے کو تھرٹ کر دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس طرح نہیں تم پیسے دو، جا تیرے باپ کے ملازم لگے ہیں، یار ہم کیا کریں، ہم تمہارے درخواست لے کے آتے ہیں، وہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، ہمارا پرچہ کاٹو۔ اب اس پہ کس کو کہیں ہم، یہی ہے کہ IG صاحب ہی ہیں جو کی طرف نظر دیں گے کہ بھئی ایسا بندہ آئے جو اسٹامپ ہے، پروف ہے اس کے پاس، اور اس کا پرچہ کاٹو، یہ نہیں کہ اس کو ڈیمانڈ بھرو گے بھئی پیسے دے دو تو پھر پرچہ لینا ان کا۔ ان کو IG صاحب کا ہے نا، ان کی طرف نظر ڈالے کہ بھئی جس کے پاس اسٹامپ ہے اس کا تو پرچہ بنتا ہی بنتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ بڑی رقم ہو تو وہ بھی اس میں مکا کر لیتے ہیں، بھئی ہم اس سے پیسے نکال دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیسے نکال دیتے ہیں، ہمیں کتنے دو گے، ایسے بھی بیچ میں پولیس والے ہوتے ہیں، کہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پرچہ تیرا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر پیسے لگیں گے، تو کسی طریقے سے جا کے خود ہی پیسے لے لے، اس سے جتنے بھی ملتے ہیں وہ لے لو۔ میں کیا کروں، پھر اسے وہ ملتا نہیں تھا، اب پتہ لگے کرال تھانے میں پکڑا ہوا ہے تو کوئی نظر نہیں ہو رہا ہے، میں نے وہ کتنے پولیس والوں کو بھی کہا ہے، انہوں نے بولا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، لیکن پیسے نہیں ہے بھائی، اس کو پرچہ تو میرا کاٹو نا، اس کے اوپر پرچہ بھی نہیں کاٹ رہا، پرچہ ابھی تک نہیں کٹ رہا، کب سے کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً ہو گئے مجھے 3 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ابھی پرچہ ہی نہیں کٹ رہا آپ کا؟ پرچہ ہی نہیں کاٹ رہا۔ تو اتنا وہ اسٹرانگ گروپ ہے کہ وہ ایک ان پورا کا، گینگ؟ ہاں بالکل اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان کے پیچھے پولیس والے بھی ایسے افسران ہیں کہ جو ان کو ٹیک دیتے ہیں، اور جو گجرات کا جج ہے، اس کا لیڈر ہے جو، وہ بھی سارا ملا ہوئے ہے نا، نہیں تو میری وہاں بھی سنائی ہوتی۔ شکر ہے کہ وہ شروز صاحب تھے ایسا ہی، میں نے ان کو پروف دکھایا، وہ اس کو پتہ تھا، کہتا ہے یار تو کل مثال عدالت میں آ جائے گا تو میری تو نوکری چلی جائے گی، کہ تمہارے پاس تو پروف ہے تو تمہارے اوپر میرا پرچہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے لکھ دیا کہ بندہ خریدار پایا گیا، اس نے 25 لاکھ روپیہ پیمنٹ کی ہے اس کو، ٹھیک ہے، پھر اس میں میری بیل ہوئی تھی۔ ابھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو دیکھنے والے جو زیادہ تر اس طرح کی جو معاملات ہوتے رہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے جو نوسرباز گروپ ہیں وہ لوگوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کہ وہ ان لوگوں سے کیسے بچیں، اور دوسرا آپ مینجمنٹ کو، اسلام آباد کی تمام تر اتھارٹیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا سب بھائیوں کو کہ جو گاڑی لیتے ہیں پہلے ان کا بایو میٹرک چیک کریں، اوریجنل بایو میٹرک لیں ان سے۔ جو گجرات کے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، گجرات کے لوگ اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ برے ہی ہیں، سب اچھے بھی ہیں، جو بیچ میں برے ہیں تو وہ تو ایسے اچھے بنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے، یہ تو اس نے حج کیا ہوگا، لازمی پیدل ہی حج کیا ہوگا۔ ان سے لیا جائے بایو میٹرک، اور ان پہ کیش پہ گاڑی لی جائے، موقع پہ ہی بایو میٹرک لیا جائے، کیونکہ اس طرح کے آج کل فراڈ بہت ہو رہے ہیں۔ اوریجنل کارڈ دیکھیں، ایسے کارڈ درے سے بن کے آتے ہیں جس کی پہچان ہی نہیں ہوتی، وہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، تو اوریجنل کارڈ کی پہچان کروائیں کہ یہ بھئی اوریجنل ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت چیک کرنی پڑتی ہیں۔ وہ گاڑی اور لازمی جو ہے وہ 15 کرائیں، پولیس کے تھانے میں جا کے ان سے چیک کروائیں کہ یہ گاڑی جینون ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ باروں بار گاڑیاں خرید لیتے ہیں، بعد میں پھر پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اکثر اس طرح ہوتا ہے۔